لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث مومنین کرام کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جس نے حضرت فاطمہ کی کما حقہ معرفت حاصل کر لی، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر اور شب قدر کو پا لیا. اور یہ سوال مومنین کی خدمت میں اٹھایا تھا کہ لیلۃ القدر جو کہ تمام تر زمانوں اور اوقات سے افضل ہے اور تمام زمانوں اور تمام اوقات کی سید و سردار رات شمار ہوتی ہے، اس کی معرفت کو معرفت حضرت زہرا سے مربوط کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں عناصر یعنی عنصر زمانی یعنی لیلۃ القدر اور عنصر نورانی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا میں ایسا کیا مشترک ہے؟ وہ کون سی آپس میں ایسی ان دونوں عناصر کی مشترک چیزیں ہیں کہ وہ کون سا ایسا دونوں میں اندر گہرا ربط موجود ہے جس کے سبب ان کی معرفت کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا گیا؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے قرآن اور فرامین آل اطہار میں غور کرنے سے اس کی چند وجوہات سامنے آتی ہیں جنہیں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی وجہ، لیلۃ القدر قرآن مجید کے نزول کا ظرف زمانی ہے، یعنی وہ ایک ایسا وقت ہے، یعنی لیلۃ القدر ایک ایسا وقت اور زمان ہے جس میں قرآن عظیم کو نازل کیا گیا، جس کے بارے میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور ایک اور مقام پہ ذات پروردگار یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. یعنی یہ برکات والی رات اس کتاب ہدایت کے نزول کا وقت اور زمانی ظرف ہے جس میں خدا نے جن و بشر کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. اسی طرح ذات سیدہ فاطمہ الزہرا 11 ائمہ کے لیے ظرف مکانی ہیں. وہ 11 ائمہ جنہیں خدا نے قرآن کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا. جس طرح قرآن پوری بشریت کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے یہ 11 ائمہ بھی پوری کائنات کے لیے ہدایت اور ان کی نجات کا وسیلہ ہیں. پس جیسے خدا نے لیلۃ القدر کو قرآن صامت کے نزول کا ظرف قرار دیا، یعنی جیسے اللہ نے لیلۃ القدر کو قرآن صامت کے نزول کا ظرف قرار دیا، اسی طرح ان تمام تر فضائل اور برکات کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کو 11 قرآن ہائے ناطق کے لیے منبع امامت قرار دیا، جس میں سے امامت کے یہ 11 چشمے پھوٹتے اور پوری تشنہ ہدایت کائنات کو سیراب کرتے چلے جاتے ہیں. پس دونوں قرآن میں اور ائمہ میں یہ ایک قدر مشترک ہے کہ قرآن بھی ہادی ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی ہادی ہیں. اور ایسا ظرف مقدس جسے خدا نے کوثر کے نام سے پکارا اور خیر کثیر کی شکل میں اپنے حبیب کو عطا کیا، اس مبارک ظرف مکانی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. قرآن کے اوصاف میں سے یہ ایک وصف ہے کہ تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز ہر شے کو قرآن میں واضح اور کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. تو جس طرح قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اسی طرح جناب سیدہ کے قلب نورانی میں بھی مصحف فاطمہ کی شکل میں نور علم ہے، جس کے متعلق ہم تفصیل سے مومنین کرام کی خدمت میں گفتگو کر چکے ہیں. پس جیسے قرآن کلام خدا ہے،
ویسے ہی مصحف فاطمہ بھی کلام خدا ہے۔ یعنی دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جیسے قرآن کلام خدا ہے، ویسے ہی مصحف فاطمہ بھی کلام خدا ہے، جن میں سے ایک قلب محمد کے اوپر نازل ہوا تو دوسرا قلب زہرا کے اوپر نازل ہوا۔ جیسے قرآن مصدر علوم اہل بیت ہے، ویسے ہی مصحف فاطمہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا مصدر ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور لیلۃ القدر کے درمیان مشترک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر جسے سال کی تمام راتوں سے افضل ترین رات قرار دیا گیا ہے، یعنی سال کی تمام راتیں ایک طرف اور لیلۃ القدر ایک طرف ہے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق میں یہ ارشاد ہوا کہ خیر النساء الاولین والآخرین، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اولین و آخرین کی خواتین سے افضل ہیں، بلکہ روایات میں اس حد تک وارد ہوا ہے ہی خیر اہل الارض والسماء، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر کے بعد آسمان و زمین میں اگر پوری کائنات سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو حضرت امیر اور رسول خدا کے بعد اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بن زید العطار یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی آپ وضاحت فرمائیں جس میں رسول اکرم نے یہ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا زنان جنت کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس فرمان کے متعلق بتائیں کہ سیدۃ نساء عالمہا، کہ آیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ اس فرمان سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ فرمایا ذاک مریم، یہ فخر و اعزاز تو جناب مریم کا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن جہاں تک فاطمہ کا تعلق ہے ہی سیدۃ نساء اہل الجنہ من الاولین والآخرین، فاطمہ الزہرا اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پس جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے فاطمہ الزہرا ختمی مرتبت اور جناب امیر کے بعد پوری کائنات سے افضل ہیں۔ تیسری وہ وجہ جو دونوں کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر سر من اسرار اللہ، کہ لیلۃ القدر شب قدر راز الہی، اسرار الہی میں سے ایک ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور فاطمہ الزہرا بھی ایک ایسا راز الہی ہے جسے اللہ، اس کے رسول اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ فاطمہ وہ ہیں جن کی خلقت پوری بشریت کی خلقت سے جدا ہے، فاطمہ فردوس اعلیٰ کا ایک میوہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اہل مکہ کی عورتوں نے جناب ختیجہ سے اس وجہ سے قطع تعلق کر لیا تھا کہ آپ نے کار رسالت میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، تو اور انہوں نے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، یعنی اہل مکہ کی خواتین نے جناب خدیجہ کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، تو اس صورت میں آپ جناب ختیجہ اس طرح تنہائی میں زندگی گزارنے لگیں، جس کو امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا جناب خدیجہ کہ کسی کے ساتھ ہم کلام ہے، جناب ختیجہ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا خدیجہ من یحدثک، خدیجہ کون سی وہ ذات ہے، کون ہے وہ کہ جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا تھا الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویؤنسنی، کہ میری شکم میں جو بچہ ہے، جو جنین ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور تنہائیوں میں میری وحشت کو دور کرنے میں
میرا مونس اور مددگار بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا ھذا جبرائیل بشرنی انہا انثی، اس جبریل نے مجھے یہ بشارت دی ہے یہ بچہ جو تیرے شکم میں ہے یہ بیٹی ہے۔ وَإِنَّهَا النَّسْمَةُ الطَّاہِرَةُ الْمَیْمُونَةُ، اور یہ ایک ایسا پاک و پاکیزہ اور بابرکت وجود ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی سیجعل نسلی منہا، کہ اللہ میری نسل کو اس مقدس وجود میں سے قرار دے گا اور میری نسل اس مقدس وجود سے بڑھے گی اور چلے گی۔ اور پھر فرمایا سیجعل من نسلہا الائمۃ فی الامہ، اور امت میں اسی مقدس وجود سے جو اس امت کی جو رہبری اور آئمہ جو ہیں وہ بھی اسی کی نسل سے آگے بڑھیں گے۔ پس اگر قرآن قائم تا قیامت ہے، اگر قرآن قیامت تک کے لیے قائم ہے تو نسل زہرا میں سے بھی قیامت تک کے لیے معصوم ذریت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی راز ہے جناب سیدہ کی خلقت کا بھی کہ لیلۃ القدر، یعنی یہی راز ہے جناب سیدہ کی خلقت کا کہ اللہ نے تمام جو آئمہ ہیں امیر المومنین کے علاوہ ان تمام کو نسل جناب فاطمۃ الزہرا سے قرار دیا ہے۔ پس لیلۃ القدر کا ہر سال تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ نسل فاطمہ میں سے کوئی ایسا موجود، کوئی ایسا معصوم وجود ضرور موجود ہے جس کی معرفت سے لیلۃ القدر کی معرفت مشروط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یا فاطمہ لولا سقوط جنین فاطمة لما أولى لها في كربلاء